اگر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تم پہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھ پہ کلام اترا ہے الفیل ملفیل تو صحابی ہنس پڑے اس کی اوپر. دیکھیں اس میں پہلے تو میرا اس پہ یہ ٹیک ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے مفہوم، تو جنرل مفہوم اور جنرل کانسیپٹ تو جو ہے کائنات کے اندر آپ سولو کر سکتے ہیں، اور یہ پرانے جتنے بھی اسکالرز رہے ہیں یا فلسفی رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی عقل جو ہے وہ ادراک کر سکتی ہے بہت سی چیزوں کا، لیکن مفہوم کو اپنی تفصیل کے ساتھ اور اپنی اسپیسیفیکیشن کے ساتھ پہنچنے کے لیے اس کائنات کی عقل کا جو ادراک ہے، جو انٹلیکٹ ہے، وہ اس اسپیسیفیکیشن پہ نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کے اندر ایک ڈیوائن ڈاکٹرن یا ایک اپلائیڈ ٹیسٹڈ ایلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر، ہر ایلیمنٹ پر اس کو اگر اپلائی کیا گیا اور اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی. تو جنرل علم ہے صحیح، اپنی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ شکل ہے، صرف تکے مار کے اور صرف تفکر کر کے نہیں آ سکتا. اس پہ ایک لیول کے اوپر جو اس کی اسپیسیفیکیشنز ہیں، اس کی جو مائکروز ہیں اور جو اس کی جزیات ہیں اور جو اس میں تفصیل ہے، وہ دو طریقوں سے آ سکتی ہیں، یا وہ مین میڈ ہوگا یا وہ ڈیوائن ریویلیشن ہے. تو ایک لحاظ سے انسان کا مفہوم اپنا بھی پرسنلی، چاہے وہ 50 سال کا آدمی ہے، 40 سال کا آدمی ہے، 30 سال کا آدمی، جتنا بھی مفہوم پکا، اور لوگوں کے بڑے سالڈ مفہوم ہوتے ہیں، کانسیپٹس ان کے کلیئر ہوتے ہیں، لیکن اس کانسیپٹ کے اندر پہلی چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ کانسیپٹ ایک محل تک تو سالوبل ہوتا ہے، سولوشن پرووائڈر ہو سکتا ہے، مگر وہ کانسیپٹ جتنے مختلف ڈائنامکس اور جتنی مختلف ڈائیورس سچویشن میں جائے گا، وہ تفصیل کے اندر جو اس میں لیوریجز آنی ہے، جو اس میں رخصت آئے گی، یا اس میں جو آپ نے الاسٹیسٹی اپنانی ہے کہ کیا ہائیز اینڈ لوز ہیں اس کے، ہائر ایول ہے، انٹینسٹی اس کی، وہ جو بھی ہوگا وہ آپ وہ ایک محل کی سب پر اپلائی کریں گے تو اس سے زیادہ متشدد رویہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ اسٹائل لگی، اس سے سب کا حل نہیں ہے، اس سے آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ چیز محض. تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ ساری زندگی ٹیسٹ کرتا رہے، ایکسپیریمنٹ کرتا رہے، مگر پھر بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کل انسانیت کے لیے اتنی زبردست سالڈ قسم کی ایکسپیریمنٹیشن لے کے آ گیا ہوں کہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دس از گوئنگ ٹو بی اپلائیڈ اوور ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن شریعت کا جو علم ہوتا ہے وہ ایبسولوٹ ڈیفینٹ سٹینڈ کے ساتھ آتا ہے کہ یہی ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی مختلف اسپیسیفیکیشنز کی تفصیلیں ہیں انہوں سب بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ اس سچویشن کے اندر یہ چیز اپلائی ہوگی، اس سچویشن کے اندر ہوگی، یعنی مختلف سیناریوز کے حساب سے چیزیں ایبسولوٹ اور اللہ کے مطابق. ٹھیک ہے، اللہ کے مطابق. اگر یہ لوگ میکسیمم بھی کہیں جائیں گے تو وہ نیچرل مسل کے لحاظ سے اپنی ایکسپیریمنٹیشن بڑھا سکتے ہیں، مگر پوری کائنات کا ایک دوسرا رخ سپر نیچرل ہے. ٹھیک ہے، اس کو مائنس کر کے دعویٰ تو بہت سے لوگوں کا ہے کہ ہم سولوشن پرووائڈنگ کر سکتے ہیں، مگر ایسی بات نہیں. تو اس تفصیل کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی، سپر نیچرل، ما فوق الفطرت، ما تحت الفطرت، حسی مانوی ایلیمنٹس کو لا کے ایک پورا ایک ڈاکٹرن بنانا، ایک پورا قانون بنانا، یہ بغیر علم پڑھے نہیں آ سکتا. دوسری بات یہ کہ مفہوم اگر بڑے را فارم میں ہی بیچنا ہے، ٹھیک ہے، پریزنٹ کرنا ہے، آپ نے چیز سمجھ لی کہ ہر کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اب آپ نے اس کو کسی کو سمجھانا ہے نا، تو اس کے سمجھانے کے اندر جو لغت استعمال ہوگی، جو لہجہ استعمال ہوگا، جو بات کہنے کا انداز اپنایا جائے گا، جو لفظوں کا چناؤ ہوگا، اور جو آواز، جو اس کے اندر اپنی ایک جو لغت اور اس کے اندر آپ کا جو کلام ہے، اس کے اندر جو حسن ہے، اگر آپ اس کی یہ پیکیجنگ اور یہ اس کی ڈائنامکس کے ساتھ اگر اس کو نہیں، پھر اس کو سمجھاتے ہوئے، جیسے آپ کو سوال کیا، اگر آپ کے سامنے یہ ہو گیا کہ ہر کسی پہ اعتبار نہیں کرتے، اگر آپ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں یا یہ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں کسی بھی محل، تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میں اس کے ساتھ ملتے جلتے 3-4 اور کانسیپٹ ہی پڑھا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا کہ کیا سمندر کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو آپ سے میں کہا الطہور ماؤہ والحل میتۃ. آپ نے دوسرا والا ہے وہ جواب دے، سوال ہی نہیں پوچھا تھا، وہ نے خود ہی بتا، لیکن وہ اس ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے بے حیثیت ایک شارع اور بے حیثیت جن پہ شریعت. کلیئر کر دوں یہ والی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہم سفر میں جاتے ہیں
تو وہاں پہ ہم پانی پینے کا لے کے جاتے ہیں, اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو سفر اتنا لمبا ہوتا ہے تو ہم پیئیں گے کیا, ختم ہو جائے گا, اور اگر وہ پی لیں تو وضو کس سے کریں گے. تو سوال پانی کا تھا, سبجیکٹ واز واٹر, دا پیورٹی آف واٹر, کہ از اٹ ڈرنکیبل یا پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو آپ سب نے جواب دیا کہ سمندر کا پانی پاک ہے, یعنی تم اس سے وضو کر سکتے ہو. تو اگلا جملہ آپ سب نے فرمایا بحیثیت ایک ٹیچر آپ سب نے, کہ وہ سوال جو ابھی سامنے والے کے ذہن میں بھی نہیں آیا, آپ سب اس کا بھی جواب دے دیا, کیونکہ وہ جس طرح بتایا شیخ نے ابھی کہ ایک ایسپیکٹ آپ کھول رہے ہوتے ہیں کلام کا, لیکن اس کے ساتھ جو اصل حسن ہوتا ہے نا وہ 3 اور چیزیں کھولنا ہوتا ہے. تو آپ سب نے کہا کہ اس کا جو مردار ہے نا پانی کا, وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں شریعت جو ہے اس کو کیٹر, مطلب یا تو آپ بنا لیں اپنے, ٹھیک ہے, آپ ایک ضابطہ حیات بنا کے نا, تو ہمارا شریعت پہ اعتبار یہ کہ جو پہلی بات یہ کہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی بات ہے, اللہ جب ایک مسئلے کو دیکھ رہا ہوتا تو ایک بہت وسیع, بہت وسعت ہوتی ہے اس میں. اس حسن کے ایک تو وہ بات جس طرح کی جاتی ہے, وہ جن الفاظوں میں کی جاتی ہے, وہ دیکھو اس کو مزید آپ نے صرف یہی کہنا نا کہ جو ہے نا جھوٹ بولنا جو ہے وہ جھوٹ بولنا حرام ہے, مگر اس کو جب شریعت بیان کر رہا ہوتا ہے نا, بیان کر رہی ہوتی ہے, وہ سمپل یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ جھوٹ بولنا رہا, وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس میں 4 چیزیں اکٹھی ہو گئی منافق خالصا, صحیح سسپینس کریٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو نفاق سے دیا, اور جس کے اندر ان میں سے ایک آدھ ہے تو اتنا حصہ نفاق ہے, اور کہیں پہ خالی لعنت کا ایلیمنٹ کہہ دیا, حرام کہیں بھی نہیں کہا, کہیں پر اس کو لعنت سے, کہیں پر یہ کہہ دیا کہ جس نے یہ کام کیا اس نے ایسے جیسے کہ خنزیر کے گوشت میں خون کے اندر اپنے ہاتھ ڈال دیے. تو بات کرنے مفہوم تو ہے, صحیح مفہوم تو لوگوں کے پاس بھی ہے, مفہوم یہ کہ حرام ہے, مفہوم یہ ایتھکس کی باتیں کرنے والے کتنے بیٹھے ہیں. صحیح, مفہوم کو پیش کرنے کے اندر جو ایک ایبسولوٹ لیول ہے, وہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ شریعت سے زیادہ کسی میں. دنیا میں مفہوم بہت سے لوگوں نے پیش کیا, مگر اس کو ناقص ہیں, وہ ہر کسی کو کیٹر نہیں کر سکتے, اس میں تفصیل کی کمی ہے, اس میں تکریم کی کمی ہے, اس میں تجمیل کی کمی ہے, اس میں تحسین کی کمی ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ آپ جب یہ علم کے ساتھ نا آپ کو یہ سارے ڈائنامکس سیکھنے کو ملے. یہی تو اس سے مجھے وہ یاد آتا ہے کہ مفہوم تو بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے, اس کو پریزنٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں وہ لیک کر رہے ہوتے ہیں. اب قرآن کریم کے اندر مفہوم ہے, بہت سارے مفہوم ہیں, بہت مفہوم ہے, اللہ آخرت کے بارے میں کچھ مفہوم ہے, کچھ دنیا کے بارے میں مفہوم ہے, مفہوم جو کفار مکہ نے ٹرائی کیا تھا جس مفہوم کو انہوں نے اپنا قرآن بنانا تھا, انہوں نے کس پہ بات کی, ہاتھی. اگر وہ ہاتھی کو بھی اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں نا, without copying that القاریہ ملقاریہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے اور تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے, جو کلیئر کر دیں گے یہ ہے کیا. یہ اصل میں کفار مکہ نے جب اصل ان کو اپنی لینگویج میں بڑا ناز تھا, تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم اپنا قرآن بناتے ہیں. اگر وہ صحابی گئے, انہوں نے کہا تم پہ کیا اترا ہے, اگر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تم پہ کیا ہوتا ہے, اس نے کہا مجھ پہ کلام اترا ہے الفیل ملفیل وما ادراک, تو صحابی ہنس پڑے اس کی اوپر, ہاتھی تمہیں کیا پتا, ہاتھی وہ طویل, اس کی سوٹ لمبی ہوتی ہے, اس طرح پورا اس نے نا کلام بنایا ہوا. مفہوم تھا, لیکن مفہوم کے اندر وہ حسن اور تجمیل نہیں تھی جو قرآن کریم چاہے آخرت کو مینشن کرنے کے ساتھ بیان کرتا ہے, دنیا کے کسی ایسپیکٹ کو بیان کرتا ہے. اس دن میں ایسی یہاں پہ سی شور پہ تھا, تو میں نے دیکھا ہے کشتی جو ہے وہ سمندر کو پھاڑتی ہوئی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اب وہ سمندر کو پھاڑتا ہوں, میں کہاں سے بول رہا ہوں, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, مواخرہ, کہ تم دیکھتے ہو چیرتے ہوئے جا رہے ہو, حالانکہ کشتی چل رہی ہے یہ مفہوم ہے, لیکن جب قرآن جب اس کو بیان کرے گا تو قرآن کہے گا جب تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے, یعنی وہ جو 2 ویوز کا یوں جانا ہے اور بیچ میں شپ کا گزرنا ہے, شریعت نے وہ ڈسکرائب کیا ہے, قرآن نے وہ ڈسکرائب نہیں کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ کشتی چل رہی ہے, وہ چیرتی بھی جا رہی ہے, چیرتی بھی جا رہی ہے. اس پر بحث ہو.